السلام علیکم، میں شاہد اقبال ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں راہی لیکچر۔ راہی لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کے ٹائٹل سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہم کس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کائنڈز اور سینٹنسز میننگ وائز۔ اس کی سب سے پہلی جو کائنڈ ہے اسرٹیو سینٹنس، اس کی آگے مزید 3 کائنڈز ہیں۔ ان 3 کائنڈز پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، ڈیفینیشن کریں گے اور اس کو ہم ایگزامپل کے ساتھ اس کو ہم انالائز بھی کریں گے۔ سب سے پہلی جو ہے ہماری وہ اسرٹیو سینٹنس، اور اس کے نیچے ہماری افرمیٹیو سینٹنس، پھر نیگیٹو سینٹنس، پھر ایمفیٹک سینٹنس۔ چلیں ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے اسرٹیو سینٹنس۔ کائنڈز آف سینٹنسز کے جملوں کی اقسام۔ آج ہم سب سے پہلے اس کی بیسز جو اقسام ہیں وہ پڑھیں گے، پھر آگے ان کے پھر ڈیوائڈ کریں گے ان کو کہ سینٹنسز آر کلاسیفائڈ آن 2 بیسز۔ یہاں پر 2 جو لکھا ہوا ہے یہ TWO2 ہے، یہاں رائٹنگ میں مسٹیک ہو گئی ہے۔ سینٹنسز آر کلاسیفائڈ آن 2 بیسز۔ سب سے پہلے کیا ہے کائنڈز آف سینٹنسز، جملوں کی اقسام۔ سینٹنسز آر کلاسیفائڈ آن 2 بیسز TWO2، 2 بیسز کہ جملوں کو 2 طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ سوری میں نیچے بھی اس کی ٹرانسلیشن لکھ دیتا ہوں کہ دیکھ لیں، جملوں کی تقسیم 2 طرح سے کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے کیا پڑھا ہم نے کائنڈز آف سینٹنسز، جملوں کی اقسام۔ سینٹنسز آر کلاسیفائڈ آن 2 بیسز TWO2، 2 بیسز جملوں کی تقسیم 2 طرح سے کی جاتی ہے۔ فرسٹ آف آل کیا ہے کہ کائنڈز آف سینٹنسز میننگ وائز، اور سیکنڈ پہ ہے کائنڈز آف سینٹنسز کنسٹرکشن وائز۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کائنڈز آف سینٹنسز، سینٹنسز آر کلاسیفائڈ آن TWO2 بیسز۔ اس کی ہم نے پہلی جو قسم ہے وہ ہے کائنڈز آف سینٹنسز میننگ وائز، اور سیکنڈ پہ ہے کائنڈز آف سینٹنسز کنسٹرکشن وائز۔ میں ان دونوں کی بھی ٹرانسلیشن نیچے لکھ دیتا ہوں کہ کائنڈز آف سینٹنسز میننگ وائز مطلب مفہوم کے لحاظ سے، میننگ وائز مفہوم کے لحاظ سے جملوں کی اقسام۔ کائنڈز آف سینٹنسز میننگ وائز مفہوم کے لحاظ سے جملوں کی اقسام، اور سیکنڈ پہ ہے کائنڈز آف سینٹنسز کنسٹرکشن وائز بناوٹ کے لحاظ سے جملوں کی اقسام۔ یہ ہو گیا ہماری 2 اقسام۔ آج ہم سب سے پہلی پڑھیں گے کہ کائنڈز آف سینٹنسز میننگ وائز۔ دیر آر 5 kinds of sentences on the basis of their meanings۔ کہ معنی کے لحاظ سے جملوں کی 5 اقسام ہیں۔ یہاں پر بعض بکس میں 6 kinds لکھی ہوئی ہیں اور ان کو 6 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان کی سب سے پہلے جو ہے assertive sentence ہے کہ ان کو وہ 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور اس کے ویسے 3 حصے ہیں، اور وہ 2 حصوں میں تقسیم کر کے ان کو علیحدہ علیحدہ شمار کر کے وہ 6 kinds of sentences پڑھتے ہیں۔ لیکن ہم نے اس کی علیحدہ سے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے کہ there are 5 kinds of sentences on the basis of their meanings۔ فرسٹ آف آل ہے assertive sentences، اس کے 2 حصے ہیں کہ سب سے پہلے کیا ہے کہ ڈکلیریٹو سینٹنس، اور دوسرے پہ ہے نیگیٹو سینٹنس۔ سوری اس کو 3 حصوں میں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ تیسرا حصہ میں لکھنا بھول گیا ہوں، آگے اس کو بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تیسرے پہ بھی وہ ہے ایمفیٹک سینٹنس، اور اس کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے انٹروگیٹو سینٹنس، اور تیسری جو ہے وہ امپیریٹو سینٹنس ہے، اور چوتھی جو ہے وہ ہے ایکسکلیمیٹری سینٹنس، اور 5ویں ہے آپٹیٹو سینٹنس۔ اس کو یاد کر لیں، 1-2 مرتبہ دہرا لیتے ہیں
کہ kinds of sentences meaning wise. There are 5 kinds of sentences on the basis of their meanings. فرسٹ آف آل ہے assertive sentence. اس کی آگے 2 اقسام ہیں, declarative sentence اور negative sentence. declarative sentence کو positive sentence بھی کہتے ہیں. اس کے آگے ہے سیکنڈ پہ ہے interrogative sentence اور چوتھے نمبر پہ ہے imperative sentence اور چوتھے نمبر پہ ہے exclamatory sentence اور پانچویں نمبر پہ ہے optative sentence. assertive sentence کہتے ہیں مطلب کہ مثبت جملے کو کہتے ہیں, مطلب جملوں کو کہتے ہیں کہ assertive sentence, اور declarative sentence مثبت جملے اور negative منفی جملے. اور سب سے پہلے ہم assertive sentence کی ڈیفینیشن کرتے ہیں. It is a sentence that makes a statement. It is called assertive sentence. ایسا جملہ جو اسٹیٹمنٹ تیار کرے, اسٹیٹمنٹ بنائے, تو ہم اسے assertive sentence کہتے ہیں. اس کے آگے 3 اقسام ہیں, تو ہم ان 3 اقسام کی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے affirmative sentence. اس کو positive sentence بھی کہتے ہیں, مطلب مثبت جملہ. affirmative sentence یا positive sentence مثبت جملہ. اور سیکنڈ پہ ہے ہماری نیگیٹو سینٹینس. اور تیسرے نمبر پر جو ہماری ہے وہ ہے emphatic sentence. ہم آج ان تینوں پر ڈیٹیل میں بات کریں گے. ڈیفینیشن with examples. سب سے پہلے ہے ہماری affirmative sentence. اس کی ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں. if a statement is positive it is called positive sentence. ہم نے پیچھے جو بات کی تھی کہ it makes a statement. if a statement is positive is called positive sentence. اگر یہ اسٹیٹمنٹ مثبت ہے, پوزیٹیو ہے, تو ہم اس کو پوزیٹیو سینٹینس کہتے ہیں. اس کے ایگزامپل ہیں اسلام آباد از دا کیپٹل آف پاکستان. یہ پوزیٹیو سینٹینس ہے. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ, میں اسٹوڈنٹ ہوں. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ, میں اسٹوڈنٹ ہوں. دے آر مائی کلاس فیلوز, وہ میرے کلاس فیلو ہیں. وی ہیو بالز, ہمارے پاس بالز یا گیندیں ہیں. اب اس میں ایک بات سمجھ لیں کہ اس میں جو پوزیٹیو سینٹینس ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں ناٹ نہ ہو, مطلب اس بات کی پکی ٹکی تصدیق بھی ہو رہی ہو, تو اسے ہم افرمیٹیو سینٹینس یا پوزیٹیو سینٹینس کہتے ہیں. آگے ہے ہمارا نیگیٹو سینٹینس. اس کی ہم سب سے پہلے ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ if a statement is negative it is called negative sentence. سب سے پہلے ہم نے جو اس کی مین جو تھی ہم نے وہ تھی ہماری assertive sentence, تو اس کی جو ہم تعریف کی تھی ہم نے کہا تھا it makes statement. if a statement is positive negative it is called negative sentence. اس کے آگے ہم ایگزامپل کریں گے کہ ہم نے اوپر بات کی ہے کہ اگر اسٹیٹمنٹ نیگیٹو ہو تو وہ نیگیٹو سینٹینس کہلاتا ہے. اس میں دیکھیں ڈیتھ از ناٹ دا اینڈ آف لائف, موت زندگی کا اینڈ نہیں ہے, مطلب یہ نیگیٹو سینٹینس ہے. آگے ہے وی ڈو ناٹ ہیو بالز, ہمارے پاس گیندیں نہیں ہیں. یہ بھی نیگیٹو سینٹینس ہے, تو اس لیے ہم اس کو بھی نیگیٹو سینٹینس کہیں گے. آگے دے آر ناٹ مائی کلاس فیلوز, وہ میرے کلاس فیلو نہیں ہیں. اور آگے ہی از ناٹ آ ٹیچر, وہ ایک استاد نہیں ہے. آگے جو ہماری قسم ہے وہ ہے ایمفیٹک سینٹینس. آگے بھی اس کی ہم علیحدہ اس کی قسم آئے گی, اس پر ہم اس میں ڈیٹیل سے بات کریں گے, اور اس کے جو سگنل ہیں وہ بھی ہم آپ کو دیں گے. if a statement is forceful it is called emphatic sentence. اگر کسی چیز پر زور دیا جا رہا ہو تو ہم اسے emphatic sentence کہتے ہیں. اس کے ایگزامپل دیکھ لیں. ویڈیو لینتھی ہوئی جا رہی ہے, اس کو جلدی سے ہم اپنا ٹاپک کلوز کرتے ہیں. she did go to school, وہ
اسکول گئی تھی. I wrote the story myself. میں نے اپنی اسٹوری خود لکھی. اپنی I wrote the story myself. میں نے اپنی اسٹوری خود لکھی. He himself has gone to market. وہ خود ہی مارکیٹ گیا ہے.